اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حاضرین محترم، ناظرین اور سامعین، دورہ تفسیر القرآن پارہ نمبر 17 رکوع نمبر 12 سورہ حج آیت نمبر 36۔ اللہ رب العزت ہم سب کو علم کی ان پائیدار راہوں پر استقامت اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے۔ آج کی جو آیت کریمہ ہے اس کے 4 حصے ہیں تفسیری اعتبار سے۔ آئیے قرآن مجید کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، والبدنا اور قربانی کے اونٹ، جعلناہا ہم نے انہیں بنا دیا ہے، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ یہ تفسیر کا پہلا حصہ ہے، پہلی آیت کا پہلا حصہ، تفسیر کا پہلا حصہ۔ بدن یہ اطلاق ہوتا ہے اس کا قربانی کا وہ جانور جو اونٹ کہلاتا ہے، لیکن کسی کے پاس اونٹ نہ ہو تو کیا وہ قربانی نہیں کرے گا؟ اگر اس نے نظر مانی ہے تو کیا وہ نظر نہیں دے گا؟ تو فقہاء لکھتے ہیں کہ اونٹ کا ذکر اس وجہ سے تخصیص کے ساتھ کیا گیا کہ اونٹ کی فضیلت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی قربانی بھی کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اونٹوں کا نہر کیا ہے۔ 20 سے زیادہ اونٹ کھڑے تھے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں ان کے گلے میں نیزہ مارتے جا رہے تھے، جب 23 ہو گئے یا تعداد 20 سے زیادہ ہو گئی تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نیزہ حضرت علی کو دیا کہ اب باقی کی قربانی آپ کریں۔ تو اپنے ہاتھ سے قربانی کا جانور ذبح کرنا، اور پھر اس وقت یہ تصور کرنا کہ میرے پیارے رسول نے بھی چھری ہاتھ میں لے کے قربانی کی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا پاؤں مبارک جانور کے پہلو پر رکھ کر قربانی کی ہے۔ بہرحال اگر اونٹ نہ ملے تو گائے، بیل اور دوسرے جانوروں میں سے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جعلناہا ہم نے بنا دیا انہیں، لکم تمہارے لیے، من شعائر اللہ اللہ کی نشانیوں میں سے۔ بھئی جو اونٹ ہے اسے جس وقت ہم قربان کرتے ہیں، بکری کو قربان کرتے ہیں، یا ہم بیل گائے کو جب قربانی کے لیے قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو تصور ذہن میں ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، انہوں نے تو اخلاص بھرے دل کے ساتھ، انتہائی محبتوں کے ساتھ اپنا بیٹا خدا کی راہ میں قربان کر دیا تھا۔ میں یہ جو قربانی کر رہا ہوں یہ ادائے ابراہیمی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے، ہو سکتا ہے اللہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے کے صدقے میری بخشش فرما دے۔ تو میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ جو عبادت ہے، مثال کے طور پہ قربانی ہے، ہر عبادت کا جو بیک گراؤنڈ ہے، جو پس منظر ہے، اس کو یاد رکھ کے تصور میں لا کے جو آپ فعل کریں گے، عمل کریں گے، تو خدا کی قسم اس کا جو روحانیت کا جو مزہ ہے، وہ لطف ہے، وہ الگ ہی ہوگا۔ جیسے آپ جاتے ہیں نا، رمی جمرات کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں شیطان کو، تو جس وقت آپ مارے تو کہیں یار حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح اس نے روکا تھا شیطان نے کہ نہ لے کے جاؤ بیٹے کو، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میرا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہے، میں اپنا بیٹا قربان کروں گا۔ اس نے کہا مثالیں نہیں ملتی، انہوں نے کہا مثال میں قائم کروں گا۔ تو پھر جس وقت آپ پتھر مار رہے ہوتے ہیں نا، ادھر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ادائی ہے نا، شیطان وہاں پہ موجود تھوڑا ہی ہے، تو آپ اپنے لیے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں بھی اپنے ہر نیک کام کے مقابلے میں شیطانی وسواس کو یوں ہی رفع کروں گا۔ اے الہ العالمین، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور ان کے آباء و اجداد کے صدقے مجھے یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اللہ فرماتا ہے، جعلناہا لکم من شعائر اللہ، انہیں ہم نے بنا دیا ہے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے، لکم فیہا خیر، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ بھلائی ہے، بہتری ہے، اچھا ہے، تمہارے لیے اچھائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، پس اللہ کا نام لو ان پر، صواف قطار میں کھڑا کر کے۔ اگر اونٹوں کی قربانی دینے کا وقت ہو اور اونٹ زیادہ ہوں تو یوں ان کو لائن میں کھڑا کیا جاتا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، اور پھر ان کے جو سینے کے بالائی حصے پر کھڑا کر کے انہیں نیزہ مارا جاتا، تو پھر اس سنت کو اپنایا گیا، اور آج بھی لوگ اسی طرح اس سنت کے مطابق اونٹ کی قربانی کرتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کو لٹا کر قربانی کی جاتی ہے، لیکن اگر خطرناک اونٹ ہو اور وہ کھڑا ہو کے اس کو قربان کرنے کے لیے بالکل ہی گنجائش نہ ہو اور خطرے ہوں تو پھر اس کو لٹا کر بھی، لیکن اس کے بھی گلے پر نہر یعنی کہ نیزہ مارا جائے گا، خون بہے گا، تو اس کی قربانی ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے تیسرا حصہ فَإِذَا وَجَبَتْ، پس جب وہ گر جائیں، جنوبها اپنے پہلوؤں پر، زمین پر، یعنی کہ جس وقت آپ ماریں گے نا تو خون نکلے گا، آپ دیکھتے ہیں ویڈیو میں تو خون نکلتا رہے گا، وہ کمزور پڑے گا، پھر نیچے گر پڑے گا اور پھر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ گر جائیں اپنے پہلوؤں کے بل زمین پر، فَكُلُوا مِنْهَا، تو کھاؤ اس میں سے، کھاؤ اس میں سے خود بھی۔ یار دنیا کا کون سا مذہب ہے جس نے ہمیں، کوئی ایسا پہلو زندگی کا نہیں ہے کہ اس نے رہنمائی کی ہو، صرف اسلام ایسا مذہب ہے جس نے اپنے ماننے والوں کو ہر پہلو کی رہنمائی کی ہوئی ہے۔ اور کون سا مذہب ہے جو کھانا کھانے کا بھی اجر عطا فرماتا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور خدا کا دین ہے، اسلام ہے، جو آپ خود بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے حضور کا تصور کر کے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز سے کھانا کھایا ہوگا، اور اس طرح آپ بھی کھانا کھانے کی کوشش کریں گے، رب آپ کو حلال کھانے پر بھی اجر عطا فرمائے گا، ادائے مصطفیٰ پر بھی اجر عطا فرمائے گا۔ وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ قناعت کرنے والوں کو بھی۔ میں آج ترجمہ دیکھ رہا تھا، مختلف لوگوں نے مختلف تراجم کیے ہوئے تھے، تو مجھے جو ہے وہ ایسا ترجمہ چاہیے تھا کہ جو معنی کے ساتھ مماثلت رکھتا ہو اور میں بھی مطمئن ہو جاؤں۔ ظاہر ہے پڑھانے والا مطمئن ہوگا تو پڑھنے والے مطمئن ہوں۔ تو میں نے اپنے پیر و مرشد علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کا ترجمہ اٹھایا، دیکھا تو آپ نے بڑے مزے کا ترجمہ کیا۔ آپ نے فرمایا، آپ نے ترجمہ کیا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور کھلاؤ نہ مانگنے والوں کو بھی ہیں، وَالْمُعْتَرَّ، اور مانگنے والوں کو بھی، یعنی سفید پوشوں کو بھی کھلاؤ، اور وہ لوگ جو محتاج ہیں اور سوال کرتے ہیں انہیں بھی کھلاؤ۔ اب قانع کا معنی کیا ہے اور معتر کا معنی کیا ہے؟ قانع کا معنی ہے یعنی قناعت اختیار کرنے والا۔ کیا جی؟ قناعت اختیار کرنے والا۔ قناعت اختیار کون کرتا ہے؟ بھئی ایک بندہ دن بھر مزدوری کرتا ہے، رات کو 1500 روپے کما کے لاتا ہے، وہ کہ یا اللہ میں 1500 پہ راضی ہوں، وہ 1500 کے بجائے 1200 پر گزارا کرے۔ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کبھی بھی اسے غربت عطا نہیں فرمائے گا۔ جو بندہ قناعت اختیار کرتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں 1500 کما کے لاتے ہیں اور 1000 روپے ادھار لے کے 2500 ہم خرچ کرتے ہیں، خیر اگلی بار تینوں واپس کر دے ساں۔ تو یہ اکنامک جو اسلامک اصلاحات ہیں ان میں اس کا کوئی بھی مقام نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے اسی پر گزارا کرو، بلکہ اس سے بھی کم خرچہ کرو۔ ہو سکتا ہے یار کہ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ جن کے پاس کم مال ہے، جن کے پاس کم مال ہے، تم ان کے چہروں کی لکیروں پر غربت دیکھو تو ان کے مانگے بغیر ہی ان کے گھروں میں پہنچا دو، رب تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، رب تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا والمعتر، اور مانگنے والے، محتاج۔ آج کل مانگنے والے بھی معیار کھو بیٹھے ہیں، جس کو نہ دو تو وہ چلا جاتا ہے، جس کو دے دو وہ چمٹ ہی جاتا ہے۔ اچھا جی اور بھی دیو نا جی، ہے جی، آپ سب کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہوگا، وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں، بعد میں گھر میں آ جاتے ہیں۔ تو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال میں اتنا یہاں پر رک کر یہ ضرور کہوں گا کہ جس وقت آپ زکوٰۃ دیں تو برائے مہربانی تحقیق کر کے زکوٰۃ دیں۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایسے بندے کے پاس چلی جاتی ہے، وہ ایسی آگے سے کہانیاں اور سٹوریاں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہی محتاج ہے بس، تو بعد میں پتہ چلتا ہے جی کہ یہ
اس طرح کا ڈیزرونگ پرسن نہیں تھا تو دوبارہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے۔ بالا صدقات دینے ہوں تو دے سکتے ہیں آپ، اور قربانی کا گوشت تو دیا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو مصارف زکوٰۃ ہیں وہ دیکھ سن کے دینا چاہیے۔ سب سے پہلا حق آپ کے اپنے رشتہ داروں کا ہے، سب سے پہلا، اگر رشتہ داروں میں جتنے بھی غریب ہیں وہ ہو گئے ہیں، اس کے بعد آپ کا اہل محلہ کا حق ہے۔ مدارس کے لیے بھی میں میڈیا پہ بھی کہہ رہا ہوں، جو ناراض ہوتے ہیں میں کہتا ہوں 520 دفعہ ناراض ہوں، ڈیزرونگ نہیں ہے۔ مدارس جو ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں، لوگوں کو زکوٰۃ دیں۔ مدارس والوں کے بہت جو ہیں وہ ڈونرز ہیں، اتنی ڈونیشنز آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہاں اگر آپ اپنے رشتہ داروں کو دیتے ہیں، پھر آپ اپنے محلے میں دیتے ہیں، سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کا دل کرتا ہے واقعی مطمئن دل، فلاں ادارہ واقعی اپنے استادوں کو تنخواہ بھی ٹھیک دیتا ہے اور صحیح طلبہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو اس ادارے میں دیں گے تو رب آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب عطا فرمائے، لیکن بغیر دیکھے سنے عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہ میری فلاں جگہ عقیدت ہے اور فلاں جگہ دیں، تو میرا خیال میں یہ بالکل ادھر سے اٹھا کے وہاں پر دینا یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ تفسیر کا آخری جو ہے لاسٹ نقطہ، کذالک سخرناھا لکم، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیا ہے انہیں تمہارے لیے، انہیں تمہارے لیے۔ بھائی اللہ چاہتا تو اتنا بڑا اونٹ 6 بندوں کو مار کے تو وہ جا رہا ہوتا، آپ کے قابو میں آ سکتا تھا؟ اور بھائی سارے جانور اللہ پاک نے ان کے اندر سافٹ ویئر میں یہ چیز اتاری ہے، اللہ پاک نے ان کا سافٹ ویئر بنایا ہے نا، ڈی این اے، کہ تو نے انسان کی اطاعت کرنی ہے۔ اور کیسا اتنا بڑا جانور، چھوٹا سا بچہ اسے رسی نکیل ڈال کے وہ جا رہا ہوتا ہے، تو وہ گردن جھکا کے اتنا جانور اس کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کذالک سخرناھا لکم، کیا کذالک سخرناھا، اسی طرح ہم نے مسخر کر دیے تمہارے لیے ان جانوروں کو۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ قربانی کا ٹائم آتا ہے تو بعض ایسے بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو جانور آیا آ کے آرام سے لیٹ گیا ہے کہ مجھے ذبح کرو، ایسے بھی ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ اللہ پاک نے انہیں تسخیر انسان کے ہاتھ میں ان کی دی ہے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ میرے پیارے بھائیو، شکر کیا ہوتا ہے؟ شکر دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ زبان سے بعض اوقات آپ کے زبان سے بھی شکر ادا ہوتا ہے، شکر زبان کی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ پاک کا شکر ہے جی، اللہ پاک کا شکر، دل میں شکوے گلے پال رہے ہو۔ پھر بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا، یہ بھی ناشکری ہوتی ہے۔ بھائی قرض ہے، کوئی پریشانی ہے، کرائسس ہیں، تو میں جی کیا حال ہے، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ او بھائی یہ بھی ناشکری ہے، یہ کیا انداز ہے بھائی، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ کہیں جی شکر الحمدللہ، دل کے اندر یہ بات ہو نا کہ اللہ میں اس قابل نہیں تھا، میں تو اس قابل نہیں تھا۔ بھائی آپ میں سے ہر بندہ یہ سوچے کہ شکر گزاری کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ دل میں یہ سوچیں، آپ جو جس جگہ پا رہا ہے، جہاں جہاں رہتا ہے، جس مکان میں رہتا ہے، جس دکان میں کام کرتا ہے، کپڑے جو پہنتے ہیں، کیا ہماری یہ ایسی حیثیت تھی کہ اللہ پاک ہمیں یہ کچھ دیتا؟ یہ جب بات سمجھ آ جائے نا کہ ہماری حیثیت کوئی بھی نہیں تھی، اس کے بعد انسان کا دل شکر سے لبریز ہو جاتا ہے۔ یہ ناشکری ہے، تو ناشکری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے اس لیے بنائی تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔